اگلا سیٹ ہے آیات 127 تا 130. آواز آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی؟ جی توجہ فرمائیں. اس سیٹ کی جو آیات ہیں ان کے اندر 3 مضامین بیان ہوئے. نمبر 1 یتیموں کی رعایت. نمبر 2 میاں بیوی میں سلوک کرانا. نمبر 3 عورتوں یعنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا. یہ آیات بھی 4 ہی ہیں، 27، 28، 29 اور 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ لفظی سنیے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، فیہن ان کے بارے میں. وما، اور وہ چیز جو یتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب قرآن کریم، فی یتام النساء ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن جن کو نہیں دیتے تم، ما وہ کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان اور کمزور لوگ لڑکوں میں سے، وان تقوموا للیتامى بالقسط اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے واسطے انصاف کے ساتھ ان کے حق میں. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کرو گے تم کوئی نیکی، فإن اللہ کان بہ علیما، فإن اللہ پس بے شک اللہ کان ہے، بہ اس کو، علیما خوب جاننے والا. وإن اور اگر امرأۃ کوئی عورت، خافت ڈرے، من بعلها اپنے خامد کی طرف سے، نشوزن لڑنے سے، او اعراضا یا اس کے منہ موڑ لینے سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں میاں بیوی پر، ان یہ کہ یصلحا صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح اچھی چیز ہے، واحضرت اور پیش کیے گئے ہیں، الانفس تمام نفوس، الشح لالچ پر، وان تحسنوا اور اگر تم نیکی کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ کانا ہے، بما ان اعمال سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرا خبردار. ولن تستطیعوا اور ہرگز طاقت نہیں رکھو گے تم، ان اس بات کی کہ تعدلوا انصاف کرو تم، بین النساء عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان، ولو حرصتم اگرچہ تم اس کی حرص کرو، فلا تمیلوا پس نہ مائل ہو جاؤ، کل المیل مکمل مائل ہو جانا، فتذروہا تو پھر چھوڑ دو تم اس کو، کالمعلقہ لٹکی ہوئی کی طرح، یعنی کسی ایک بیوی کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا ہوا چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، فإن اللہ پس بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت مہربان. وَإِن يَتَفَرَّقَا
اور اگر دونوں جدا ہو جائیں یعنی میاں بیوی، یغن اللہ، اللہ غنی کر دے گا کلن ہر ایک کو من سعتی ہی اپنی وسعت سے، وکان اللہ اور اللہ ہے واسعا وسعت والا، حکیمہ حکمت والا۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ربط یعنی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے کا جو حوالہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں بھی عورتوں اور یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، یہاں دوبارہ ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تسہیل، یعنی آیت کا نام ہی بقایا، سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، یعنی عورتوں کے متعلقہ معاملات اور ان کے حقوق کے گرد یہ گھومتی ہے۔ ایک منٹ جی۔ توجہ فرمائیں جی۔ تسہیل یعنی انہی آیات کا محاورہ ترجمہ۔ لوگ آپ سے عورتوں کی میراث اور مہر کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ آیات بھی ان کے احکام کو واضح کرتی ہیں جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں، جن کا طے شدہ حق تم نہیں دیتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے ہو۔ یوں ہی وہ آیات جو کمزور بچوں کے بارے میں ہیں اور وہ آیات جن میں یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو تمہیں ان تمام آیات پر عمل کرنا چاہیے، اور یاد رکھو کہ تم جو بھی کوئی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا غالب احتمال ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں مخصوص شرائط پر سلو کر لیں، اور سلو بہرحال اچھی چیز ہے، اور انسانی طبیعتوں میں حرص تو ہوتی ہی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگرچہ تمہارا دل چاہتا بھی ہو پھر بھی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بیویوں میں ہر اعتبار سے عدل کر سکو، لیکن تم پر لازم ہے کہ بالکل ہی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ جس کی وجہ سے دوسری ایسی ہو جائے کہ نہ وہ ادھر کی رہے اور نہ ادھر کی۔ اگر تم اصلاح کر لو اور آئندہ احتیاط سے چلو تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قدرت سے مستغنی کر دے گا، دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اگر جدائی کہیں ضروری ہی ہو جائے تو پھر ہمت کر لینی چاہیے، اللہ مالک۔ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 127 کی وضاحت ہے۔ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے مالی اور ازدواجی حقوق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہ میراث میں ان کا کتنا حصہ ہوگا، انہیں کیا کیا ازدواجی حقوق حاصل ہوں گے، اور باہمی تعلقات کی خرابی کی صورت میں کیا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سوالات اسی وقت پیدا ہوئے جب عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا، ورنہ زمانہ جاہلیت میں نہ عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور تھا اور نہ ہی ان کی ادائیگی کی کوئی فکر تھی۔ یعنی یہ سوالات لوگوں نے اس لیے پوچھنا شروع کیے جب اسلام نے عورتوں کے حقوق کی تاکید کی۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں جو اشکالات یا سوالات پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کی دوسری آیات میں بھی ان حقوق کی وضاحت اور تمہاری غلط رسموں کی تردید کی جا چکی ہے۔ مثلا تمہاری یہ غلط رسم کہ یتیم بچیاں اگر مال اور جمال والی ہوں تو تم ان سے عقد نکاح تو کر لیتے ہو لیکن نان نفقہ اور میراث میں ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، اور اگر وہ سادہ صورت اور غریب ہوں تو ان سے نفرت کرتے ہو، اور اگر مالدار تو ہوں مگر خوبصورت نہ ہوں تو نہ ان سے خود نکاح کرتے ہو نہ کسی سے کراتے ہو تاکہ ان کا مال ہتھیا سکو۔ والمستضعفین، یوں ہی ان آیات میں بھی وضاحت کی جا چکی ہے، ان آیات میں بھی وضاحت کی جا چکی ہے جو ان کمزور اور نوعمر یتیموں کے بارے میں نازل ہوئیں جنہیں تم میراث میں کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور ان آیات میں بھی ان احکام کی وضاحت کی جا چکی ہے جن میں یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خاصا پیچیدہ مضمون ہے اس آیت کا، تو جو لفظی ترجمہ کیا ہے میں نے اس میں بھی مجھ سے اسی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئی ہیں آیت کے مضمون کو نہ سمجھتے ہوئے۔
اب اس وضاحت کی روشنی میں وہ مضمون کلیئر ہو گیا، واضح ہو۔ علامہ ماشری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان آخری الفاظ میں ورثہ کی بجائے اسلامی حکومت کے ذمہ داروں سے خطاب ہے کہ تم یتیموں کے حقوق کے نگہبان بن جاؤ اور کسی کو ان پر ظلم کرنے کی اجازت نہ دو۔ گویا یتیموں کے حقوق کا تحفظ اور ادائیگی امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 128 کی وضاحت۔ اگر عورت کو شوہر کی جانب سے زیادتی اور بے توجہی کا غالب احتمال ہو، مثلاً وہ اسے نان نفقہ نہیں دیتا، یا گالی گلوچ اور ہاتھ پائی کرتا ہے، یا اس سے بات چیت نہیں کرتا، یا کسی دوسری عورت کی طرف میلان کی وجہ سے اس سے لا تعلق رہتا ہے، تو پھر اگر میاں بیوی ازدواجی تعلق برقرار رکھنے کے لیے مخصوص شرائط پر سلوک کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہونے والی اس سلوک کو رشوت نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، اپنا مال معاف کر دے یا اس میں کمی کر دے، یا اپنی باری کا دن دوسری بیوی کو دے دے، یا اپنے مصارف اور ماہانہ خرچ کا بوجھ ہلکا کر دے، لیکن یہ سلو جائز شرطوں پر ہونی چاہیے۔ ہر وہ سلو جو کسی حرام شرط کے ساتھ مشروط ہوگی وہ باطل ہوگی۔ مثلاً شوہر نے سلو کے لیے یہ شرط لگا دی کہ وہ بیوی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھے گا، اور بیوی نے اسے منظور بھی کر لیا، تو بھی یہ سلو باطل ہوگی، اس لیے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے۔ یہاں یہ بھی جان لینا مناسب ہے کہ شوہر پر بیوی کے دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ثابت اور مستقل جو کہ اس سلو سے پہلے ہی شوہر کے ذمہ واجب ہو چکے ہیں، دوسرے غیر مستقل جو کہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں اور سلو کے وقت ان کی ادائیگی شوہر پر واجب نہ تھی، یعنی بعد میں پیدا ہوئے۔ مثلاً آئندہ زمانہ کا نفقہ یا ہم بستری، سلو کے لیے عورت دونوں قسم کے حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ پہلی قسم کے حقوق ہمیشہ کے لیے ساقط ہو جائیں گے اور سلو کے بعد عورت کو ان کے مطالبے کا حق باقی نہیں رہے گا، لیکن دوسری قسم کے حقوق میں بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے کسی چھوڑے ہوئے حق کی ادائیگی کا دوبارہ مطالبہ کر دے۔ وصلح خیر، ما قبل کی مناسبت سے تو یوں کہا جا سکتا ہے طلاق اور جدائی نفرت اور اعراض یعنی منہ موڑنا اور گھریلو لڑائی جھگڑوں سے سلوک کر لینا بہتر ہے، لیکن قرآن نے اسے ایک عمومی اصول کی طرح بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جھگڑا کر لینے سے بہتر ہے سلوک کر لینا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حرص، بخل اور خود غرضی انسانی مزاج اور فطرت میں داخل ہے۔ وَأُحْضِرَت، اور پیش کیے گئے، الانفس تمام نفوس، الشح لالچ پر، یعنی لالچ رچ بس گئی۔ اس فطرت کی بنا پر عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کی محبت اور سارے ازدواجی اور مالی حقوق مجھے حاصل رہیں۔ ان حقوق سے دستبردار ہونا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور جب مرد کا دل بیوی کی بد اخلاقی، بدصورتی یا کسی دوسری عورت کی طرف میلان کی وجہ سے اٹھ چکا ہو تو پہلی بیوی کو گھر میں رکھنا اور اس پر خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان فطری میلانات اور جذبات کے باوجود اگر دونوں چشم پوشی یعنی اگنور کرنے، مصالحت، آپس میں سلوک کرنے، صبر اور ایثار سے کام لیں، یعنی اپنا قربانی کرنا، اپنا حق جانے دینا، اس سے کام لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے کہ جذبات اور عجلت یعنی جلدی میں کیے گئے اکثر فیصلے بعد میں ندامت یعنی شرمندگی کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر عورت کو کسی وجہ سے ناپسند کرنے کے باوجود تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تحسنوا اچھا سلوک کرو گے، احسان کرو گے، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ظلم اور زیادتی سے بچو گے تو اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، کیونکہ تمہارا یہ احسان اور تقوی اس سے مخفی نہیں، یعنی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ بدلہ دنیا میں گھریلو سکون اور نیک اولاد کی صورت میں مل سکتا ہے، اور آخرت میں جنت کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کی صورت میں۔ آیت نمبر 129۔ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سب بیویوں میں عدل اور مساوات قائم رکھنا فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنا سخت قسم کا گناہ ہے۔ یہ حکم اپنے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے اختیاری اور غیر اختیاری تمام کاموں کو شامل ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے شباشی یعنی رات گزارنا، نافقہ خرچہ دینا، لباس اور رہائش میں مساوات ضروری ہے، اسی طرح قلبی محبت میں بھی مساوات ضروری ہے، حالانکہ قلبی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ بعض اوقات والدین کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، یوں ہی شوہر کو بھی اپنی متعدد یعنی کئی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی صورت و سیرت اور اخلاق کی وجہ سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ تو اگر قلبی میلان اور محبت میں بھی برابری فرض کر دی جائے تو حرج لازم آئے گا، یعنی ایسا بوجھ ڈالنا جو آدمی اٹھا نہ سکتا ہو۔
جبکہ دین اسلام کے کسی حکم میں بھی حرج اور تنگی نہیں، اور کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں دیا گیا جو انسان کی طاقت اور اختیار میں نہ ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو بھی تو تم بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ قلبی میلانات پر تمہارا اختیار نہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جو کہ ازواج مطہرات کے درمیان برابری اور عدل کا از حد اہتمام فرماتے تھے، آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ، میں اپنے اختیاری معاملات میں تو عدل کی تقسیم یعنی انصاف کے برابر مطابق تقسیم کرتا ہوں، لیکن جو چیز تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں، اس میں اگر عدل نہ ہو سکے تو مجھے ملامت نہ فرمانا، یعنی دل کا کسی کی طرف زیادہ مائل ہونا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی تعلیم اور سہولت ہی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جس کا حاصل وہی ہے جو مذکورہ آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی اگر غیر اختیاری چیز میں عدل اور برابری نہ ہو سکے تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایسا کرنا تمہاری طاقت میں نہیں، لیکن حاشا وکلا یعنی ہرگز اختیاری چیزوں میں عدل کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بیوی سے یک لخت بالکل ہی منہ پھیر لو، وہ بیچاری بیچ میں لٹکی ہوئی رہ جائے، نہ تو اسے شوہر والیوں کی طرح حقوق ملے اور نہ طلاق والیوں کی طرح وہ آزاد اور خود مختار ہو۔ ایسا کرنے والا شوہر اللہ کے ہاں بڑا ظالم شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امراتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت واحد شقیہ ساقط۔ فرمایا جس شخص کے نکاح میں دو بیویاں ہوں، پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف پوری طرح مائل ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، ماضی میں تم سے جو شک تلفی اور زیادتی ہو چکی، اگر اس کی اصلاح کر لو اور مستقبل میں اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 130، اگر صلح اور موافقت کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو اور جدائی کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہے تو پھر مستقبل کے حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کوئی دوسرا ہم سفر مہیا فرما سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا ساتھی پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ اس لیے ان میں سے کسی کو یہ گمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میری ظالمانہ جدائی کے بعد دوسرے کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ واسعاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور فضل بڑا وسیع ہے، اور اس کے ہر حکم اور فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے اس جدائی میں بھی کوئی حکمت ہو، اس لیے مصالحت کی تدبیریں کرنے کے بعد پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ باقی اس سے ان آیات سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی مجھے حاضری بھیج دیجیے۔